کلام مقدس میں سے یہ ڈیو ہے میسج کئی سالوں سے میرے اوپر، اور مجھے پروفیسر عظیم رحمت صاحب نے یہ اسائنمنٹ دی تھی کہ آپ نے اس کے اوپر تعلیم دینی ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں ہم امثال کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں اور اس میں سے ہم ساری باتیں، لیکن آج میں کلام مقدس میں سے اس سرمن کو آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور پھر ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ تو آئیں میرے ساتھ ذرا ملاکی نبی کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر اس کی 12ویں آیت تک خدا کے کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ سو پلیز خداوند کے زندہ اور مخبر کلام اس طرح لکھا ہے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا، دے یکی اور ہدیہ میں۔ 12ویں تک۔ پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو، رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دل کشا مملکت ہوگے، رب الافواج فرماتا ہے۔ آمین۔ خدا آپ صاحب کو برکت دے۔ میرا خیال کہ میں نے کافی سالوں کے بعد اس کے اوپر تعلیم، کیونکہ وہ بھی مجھے اسائنمنٹ دی گئی ہے، تو آج تھوڑے وقت کے لیے میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ کے ساتھ مل کر سیکھ سکوں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائتھ از ٹریننگ آف گیونگ۔ انڈرسٹینڈ کیجئے گا ان باتوں کو۔ ٹائتھ از ٹریننگ آف گیونگ۔ دیکی خدا کو دینے کے لیے ایک تربیت ہے، ایک ٹریننگ ہے۔ اٹس ناٹ ہول گیونگ بٹ اٹس ٹریننگ۔ یہ مکمل ہماری گیونگ نہیں ہے بلکہ یہ دینے کی، خدا کو دینے کی ایک تربیت ہے، ایک ٹریننگ ہے۔ میں ان لوگوں کو انکرج کرنا چاہتا ہوں جو خدا کے حضور میں اپنی پوری دیکی کو لے کر آتے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی دیکی تو چرچ میں لے کر آتے ہیں لیکن وہ پوری نہیں لے کر آتے۔ جب ہم دیکی کی بات کرتے ہیں، ٹائتھ کی بات کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ شریعت کی تعلیم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ لیگلزم ہے، اس لیے ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ تو میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ٹائتھ گیونگ، دیکی دینا، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کے دیے جانے سے پہلے بھی یہ تعلیم موجود تھی۔ ہم بزرگوں کے دور میں جاتے ہیں
شریعت کے ملنے سے پہلے پیدائش کی کتاب میں دو بڑی معتبر ہستیاں، ایک کا نام مقدس ابراہم، پیدائش کی کتاب 14ویں باب کی 20ویں آیت کے اندر وہ جب فتح پا کر جنگ جیت کر واپس آ رہا تھا تو لکھے کہ ملک سندھ کے سالم روٹی اور میں لے کر آیا ابراہم کے لیے، اور ابراہم نے بھی اپنے سارے مال کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ تو یہ دوسری دلیل پیدائش کی کتاب کے 28ویں باب کی 20ویں آیت سے 22ویں آیت تک یعقوب جب اپنے باپ کے گھر سے اپنے ماموں لابن کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو جب راستے میں رات ہو گئی، شام ہو گئی، تو وہ لیٹ گیا اور اس نے وہاں پر خدا کا جلال دیکھا، خدا کی حضوری کا تجربہ کیا۔ تو لکھے کہ وہ صبح اٹھا اور اس نے اس پتھر کو لیا اور اس پتھر کو مسح کیا اور مسح کر کے اقرار کرتا ہے خدا کے ساتھ۔ یعقوب کہتا کیا ہے، خداوند خدا، اگر تو مجھے کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا دیتا رہے تو میں اپنی پوری آمدنی میں سے تجھ کو اپنا 10واں حصہ ضرور ہی دیا کروں گا۔ تو ایسے لوگوں کی یہ دلیل یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، ثابت نہیں رہتی، کینسل ہو جاتی ہے، چونکہ شریعت سے پہلے یہ تعلیم بزرگوں کے دور میں موجود تھی۔ اور پھر اس وقت صرف اسرائیلی ہی خدا کو دے یقین نہیں دیتے تھے، بلکہ غیر اقوام کے لوگ بھی، خاص طور پر مصری اور بابلی لوگ اپنے اپنے مندروں میں اپنے اپنے دیوتاؤں کو بھی اپنی آمدنی کا 10واں حصہ ان کے حضور میں چڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ غیر قوم کے لوگ بھی تھے جو اپنی تائیت، اپنا 10واں حصہ جو ہے وہ اپنے اپنے دیوتاؤں کے حضور میں پیش کرتے تھے۔ تو پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکی ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ تو اعبار کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی 30ویں آیت، جلدی جلدی ہمیں بھاگنا پڑے گا، ہمیں دوڑنا پڑے گا چونکہ وقت بالکل نہیں ہے۔ 27ویں باب کی 30ویں آیت کو جب ہم خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اور زمین کی پیداوار کی ساری دیکی، کیا لکھا ہے؟ اور زمین کی پیداوار کی ساری دیکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداون کی ہے اور خداون کے لیے پاک ہے۔ دیکی کیا ہے؟ نمبر 1 یہ خداون کی ہے، نمبر 2 یہ خدا کے لیے پاک ہے۔ انڈرسٹینڈ کریں۔ سو واٹ از دا ٹائٹ؟ ٹائٹ گیونگ کیا ہے؟ دیکی کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ یہ خدا کے لیے ہے، نمبر 2 پھر یہ پاک ہے، اور پاک کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ہیگیوس، اور ہیگیوس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو علیحدہ کر دینا، کسی چیز کو الگ کر دینا، کسی چیز کو مخصوص کر دینا، کسی چیز کو ڈیڈیکیٹ کر دینا۔ سو یہ پاک کا مطلب ہے کہ یہ خدا کے لیے علیحدہ ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خدا کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ جی، کلام میں لکھا خدا کہتا ہے کیا میں بیلوں کا اور بچڑوں کا اور سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا؟ خدا تو نہیں کھاتا، خدا کو تو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا خدا فصلوں کی پیداوار کھاتا ہے؟
کیا خدا ہمارے درختوں کا پھل کھاتا ہے؟ تو پھر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیوں حکم دیا گیا کہ تم دیکی، بلکہ لکھا پوری دیکی ذخیرہ خانہ میں لے کر؟ تو اس کے پیچھے سیکرٹ کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے ہے اور خدا کے لیے پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے whatever belongs to God. اس کا مطلب کیا ہے؟ whatever belongs to God. ہر وہ چیز جو خدا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس کے لیے ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ ہر وہ چیز جو خدا سے تعلق رکھتی ہے ان کے لیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس لیے دیکی ذخیرہ خانہ میں لانی ہے اور لے کر آنی ہے چونکہ یہ خدا کے ساتھ بیلونگ کرتا ہے، خدا کے ساتھ یہ اس کا تعلق ہے، خدا کے لیے یہ گیونگ ہے. اور پھر خدا کے کلام مقدس میں یہ لکھا گیا ہے کہ لوگ ملاکی کی کتاب میں شکایت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، خداوند کیا ہم نے تیرے حضور میں سرکشی کی ہے؟ ہم نے کہاں پر بے وفائی کی ہے؟ تو کیوں ہمیں بے وفا کہتا ہے؟ تو فٹ جواب آتا ہے، ٹھک کر کے جواب آتا ہے. خدا کہتا ہے بیٹا تم نے دیکی میں اور ہدیے میں مجھ کو ٹھگا ہے. یہ جواب کہتے کیا وجہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے یہ وجہ ہے کہ تم دیکی میں اور ہدیے میں تم بے وفائی کر رہے ہو، تم مجھے لوٹ رہے ہو. تو ملاکی 3:8 کے مطابق خدا نے جواب دیا کہ تم مجھے ٹھگتے ہو. تو ٹھگنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھگنے کا مطلب جو ہے عبرانی زبان کے مطابق اس کا مطلب ہے وہ چیز جو خدا کی ہے، وہ چیز جو میری نہیں ہے، جو خدا کی پراپرٹی ہے، جو خدا کی چیز ہے. خدا کی چیز کو چرا لینا، اس کو چوری کر لینا، اسٹیل چوری کرنا، یہ ٹھگنے کا مطلب ہے. تو خدا کہتا ہے تم چوری کر رہے ہو، تم زبردستی میری چیز پر، میرے حصے پر، میری اس چیز پر تم جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہو اور خدا کی چیزوں کو چرا رہے ہو. اس کا دوسرا مطلب بنتا ہے کہ خدا کی تحقیر کرنا، خدا کو انسلٹ کرنا، خدا کو ڈس آنر کرنا، خدا کو بے عزت کرنا. اگر ہم خدا کے کلام مقدس کے مطابق یہ نہیں کرتے ہیں تو گویا ہم خدا کو ڈس آنر کرتے ہیں، ہم خدا کو بے عزت کرتے ہیں. یہ تو تھا اس کا تعارف، اس میسج کا انٹروڈکشن. اب ہم اسرائیل کے طرف آتے ہیں. اسرائیل کا اور ٹائتھ گیونگ کا کیا تعلق ہے؟ تو پہلی بات، اسرائیلی سال میں 3 دیکیاں پیش کرتے تھے. انڈرسٹینڈ کریں ذرا، اسرائیلی سال میں 3 دیکیاں خدا کے حضور میں پیش کرتے تھے. پہلی دیکی جو ہے وہ استثنا 12:17 کے مطابق کاہنوں کے لیے ہوتی تھی. توجہ کے ساتھ میں جلدی یہ باتیں کر رہا ہوں لیکن آپ ان کو سیکھتے چلے جائیں. پہلی دیکی اسرائیلی جو دیتے تھے وہ ہیکل میں کاہنوں کے لیے لے کر آتے تھے. وہ کاہن اس دیکی کو استعمال کرتے تھے اور وہ خالصتاً کاہنوں کی ہوتی تھی. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیا کاہنوں کو دیکی کیوں دی جائے؟ کیوں ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ جب میں تم کو ملک کنعان دوں گا، ملک کنعان کی سرزمین تم کو میراث میں دوں گا، تو اسرائیل کے 11 قبیلوں میں
میراث تقسیم کی جائے گی اور 12ویں قبیلے کو کوئی میراث نہیں ملے گی. لاوی کو کوئی زمین نہیں ملی ملک کنعان میں، کوئی حصہ نہیں ملا، کوئی میراث میں سے ان کو بکھرا نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے فرمایا کہ میں بنی لاوی کی میراث ہوں، بنی لاوی کا حصہ میں ہوں. اس لیے آج موسٹلی خادموں کو آپ دیکھتے ہیں جو باقاعدہ طور پر خدمت میں ہیں، وہ ٹوٹل اپنے کام کو، ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ خدا کو سرو کرنے کے لیے، خدا کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں. تو خدا کے کلام مقدس کے مطابق پہلی دے یکی کن کے لیے؟ کہنوں کے لیے. دوسری دے یکی اسرائیل کی مقدس عیدوں پر وہ دے یکی دیا کرتے تھے. اپنی پوری ہول گیونگ، پوری دے یکی عیدوں کے موقع پر دیا کرتے تھے. جب اسرائیل میں عیدیں منائی جاتی تھی تو ان کو حکم ہوتا تھا کہ ان عیدوں کے موقع پر تم نے اپنی پوری دے یکی، یہ دوسری دے یکی تھی جو وہ عیدوں کے موقع پر وہ دیتے تھے. خداوند خدا ہم سب کو برکت دے. میں نے ایکسپیرینس کیا، میں نے تجربہ کیا کہ اگر ہم روٹین میں دے یکی دیتے ہیں تو تہواروں کے موقع پر، عیدوں کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی اسپیشل آفرنگ دیتے ہیں چرچ میں، کہ ہم پاسٹر کو اسپیشل آفرنگ اسی کہنے چلو پہلے ہفتے دوجی ہفتے کی دینا ہے، 5 تاریخ آئے گی تے کٹھا ہی یہ دے دیا گے، یہ بچی سارا کچھ کر لیں گے. ایمانداری کے ساتھ بات کریں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہوا ہے. چلو اس ہفتے کی دینی جے وہ ڈزن جو آنا ہے تے ادو پادری صاحب نو دے دیا گے. مطلب ہے کہ ہم اسی میں اس کو مینج کر رہے ہیں. لیکن کلام میں اسرائیل کے لیے حکم تھا اسپیشل آفرنگ عیدوں پر. اگر کرسمس ہے، اگر نیو ایئر ہے، اگر ایسٹر ہے تو خدا ڈیمانڈ کرتا ہے. اور تیسری جو دے یکی ہوتی تھی وہ استثنا 14، 28، 29 کے مطابق یہ تیسرے سال دے یکی دی جاتی تھی. اسرائیل کے لیے حکم تھا تیسرے سال. اور یہ تیسری دے یکی یہ یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی. اور ہر تیسرے سال یہ دے یکی ان کو. تو اگر میں اس کی پرسنٹیج نکالوں، اس کی ایوریج نکالوں تو اسرائیلی سال میں ہم تو 10% بھی نہیں دیتے، 10واں حصہ بھی نہیں دیتے، بٹ اسرائیلی اپنی آمدنی کا 23واں حصہ خدا کو دیا کرتے تھے. اٹس اے بگ اماؤنٹ. ان کی دے یکی ہی بڑی ہیوی ہوتی تھی، ان کی دے یکی ہی بڑی بھاری ہوتی تھی. چونکہ یہ خدا کے کلام مقدس میں سے ہم کو تعلیم ملتی ہے. اب میں بھاگوں گا، دوڑوں گا آگے آگے تاکہ ہم چند باتوں کو سیکھ سکیں. تو یہ تو تھی 3 دے یکی اسرائیل کے لیے. یہ تو 3 دے یکیاں. پہلی کس کے لیے؟ کہنوں کے لیے. چونکہ لاوی سارے جو ہیکل میں کام کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، یہ ان کو دی جاتی تھی. اور اسرائیل پابند تھے کہنوں کی گزر بسر کرنے کے لیے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے وہ پابند تھے کہ ہم نے کہنوں کے لیے، لاوی کے لیے ہم نے ضرور ٹائپ دینی ہے، کیونکہ ان کا اور کوئی بزنس نہیں ہے. اب ہم ہدیے پر آ جاتے ہیں. پہلی بات ہم نے ٹائپ کے بارے میں سیکھی. دوسری بات ہدیہ. یہ چوتھی بات ہے اور یہ امثال کی کتاب 30 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے. امثال کی کتاب 30 باب کی 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے تم اپنے پہلے پھلوں سے کیا کرو؟ بولو تو صحیح نا یار، کریا جے پاوے نہ کریا جے، منیا جے پاوے نہ منیا جے، پر بولو تو صحیح نا. مینوں پتہ ہے بہت سارے لوگوں واسطے یہ مضمون بڑا مشکل ہے، چوبن والا ہے، لیکن یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے. تو ہدیے میں ہم نے اسرائیلی پہلا کام کیا کرتے تھے؟
امثال 3:9 پڑھیے ذرا اس کو بلند آواز کے ساتھ، جلدی کرو یار۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے۔ کیسے؟ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار سے کیا کرنا؟ خداوند کی تعظیم کر۔ خداوند اپنے خدا کی تعظیم کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے سارے مال سے، چاہے وہ درختوں کا پھل ہو، پاکستانوں کا پھل ہو، فصل کی پیداوار ہو، مال مویشی اور ان کے بچے ہوں، ان میں سے پہلے پھل جو ہیں وہ خدا کے لیے ہے۔ آمین۔ یہ ہدیے میں پہلے پھل یہ خدا کے لیے۔ اور آج اس وقت اسرائیلی اگر کوئی درخت لگاتے، کوئی باغ لگاتے، کوئی فصل، تو پہلا فصل کا جو پھل آتا، پہلے جو پھل آتے تھے وہ قطعاً ان کو منہ نہیں کھا سکتے تھے، وہ ان کو خداوند کے پاس لے کر آتے تھے۔ لکھا ہے تو خدا کی تعظیم کر۔ تعظیم کا مطلب ہے خدا کی عزت کر۔ پہلے پھل لے کر آ اور اپنے خداوند خدا کی عزت کر، تعظیم کر۔ اور یہ تو تھا ان کے لیے۔ آج ہمارے لیے پہلے پھل کیا ہے؟ آج ہمارے لیے پہلے پھلوں کا ہدیہ کیا ہے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی نئی جاب، اگر کسی کو کوئی جاب ملتی ہے، اگر کوئی وہ کسی بھی فارم میں ہو، پرائیویٹ ہو یا آپ کی گورنمنٹ کی جاب ہو یا آپ کا بزنس ہو، تو جب آپ کو پہلی سیلری ملے، فرسٹ سیلری جو ہے وہ ہول گیونگ ہے۔ کلام میں لکھا وہ ساری کی ساری بغیر اس میں ڈیڈکٹ کیے، بغیر ڈیڈکشن کے، اس میں سے ساری کی ساری جو ہے وہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں لے کر آؤ۔ کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ اس طرح سے تو میری عزت کرے گا، تو میری تعظیم کرے گا۔ تو ہمیں ایسا کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں دوستو، بھائیوں بہنوں، یہی تو ایمان ہے، یہی تو خدا پر بھروسہ ہے، یہی تو خدا پر توکل کرنا ہے کہ میرا خداوند خدا جس نے ماضی میں میری ساری ضرورتوں کو پورا کیا ہے، وہ میرا خداوند خدا آئندہ بھی میری ضرورتیں پوری کرتا رہے گا، کرتا رہے گا۔ پر کب؟ جب ہم اپنے پہلے پھلوں سے خداوند اپنے خدا کی تعظیم کریں گے۔ تو میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، جانوروں کے پہلے پھل، انسانوں کے، فصلوں کے، درختوں کے، یہ سارے پہلے پھل خدا کے لیے ہے۔ کیا لکھا؟ تو اپنے خداوند خدا کی تعظیم کرنا۔ آج چرچ لیگ کر رہا ہے، آج چرچ گیونگ میں اور خاص طور پر ٹائٹ میں ڈکلائن پہ جا رہا ہے، یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، یہ ریورس جا رہا ہے، بہت پیچھے چلا گیا ہے چرچ گیونگ کے حوالے سے۔ میں کہتا ہوں اگر خدا کے ہم اس حکم پر عمل کریں اور پورا عمل کریں تو خدا کہتا ہے پہلے پھل ذرا غور کریں۔ پہلے پھلوں سے یہاں پر یہ بھی مراد ہے کہ ہم سب سے پہلا حصہ خداوند خدا کو دیں، سب سے پہلے خداوند کو دیں۔ جب آپ اپنی سیلری لے کر آتے ہیں، اپنے رقم لے کر آتے ہیں، اس کی کیلکولیشن کریں، کیلکولیٹ کریں، اور جو 10واں حصہ ہے اس کو کلام مقدس کے مطابق سب سے پہلے خداوند کے گھر میں دیں۔ اگر پورا چرچ، پوری کلیسیا ایمانداری کے ساتھ اپنی پوری دیکی پہلے پھل اگر چرچ میں لائیں گے اور اپنے بچوں کے پہلے پھل، سمجھے؟ بچے کیا ہیں؟ شریعت میں خدا کہتا ہے کہ پلوٹے کس کے ہیں؟ پلوٹے میرے ہیں۔ خدا کہتا ہے پلوٹے، اگر کوئی جانور بھی ہوتا تھا،
تو اگر کوئی اسرائیل میں بھی ہوتا تھا، لڑکا ہوتا تھا خاص طور پر، تو اس کا فدیہ دیا جاتا تھا، اس کی قیمت دے کر چھڑایا جاتا تھا، اگر کوئی ان کو خدا کے لیے نہیں دیتا تھا۔ تو اس لیے کلام مقدس میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر چرچ اس تعلیم پر عمل کرے تو چرچ میں نہ روپے پیسے کی کمی ہو سکتی ہے اور نہ ہی خدا کے خادموں کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں، پہلے پھل اگر ہم خدا کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، یہ اس میں تعلیم ملتی ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں خدا کہتا ہے تیری روپے پیسے میں بھی پہلا پھل میرا ہے اور تیری اولاد میں سے بھی پہلا پھل میرا ہے۔ کچھ لوگ وعدہ تو کر لیتے ہیں خدا کے ساتھ، لیکن پھر اس وعدے کو نبھاتے نہیں ہیں۔ میں اپنے چرچ میں وہاں پر کھوکھر کی میں ایک خاندان کو جانتا ہوں، دونوں میاں بیوی خدا کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، دو ان کے بچے تھے، ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، اور ان کا تھرڈ بیبی آنے والا تھا، تیسرا بچہ ان کا آنے والا تھا۔ تو ماں چونکہ زیادہ خدا پرست تھی، خدا کے ساتھ زیادہ کمیٹڈ تھی، تو اپنے شوہر کو کہتی ہے بات سنو، ہمیں خدا جو بھی کوئی دے گا، بیٹا دے یا بیٹی دے، یہ خدا کے لیے ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب برتھ ہوئی تو خدا نے بیٹی دی۔ جب بیٹی 4-5 سال کی ہو گئی، اسکول گوئنگ ہوگی، اسکول جانا شروع کیا، تو شوہر نے کہا مسز جی بتاؤ اب کیا پلان ہے تمہارا اس بچی کے بارے، جو ہم نے اس کی پیدائش سے پہلے کہا تھا۔ تو وہ کہتی ہے سر جی میں اپنی زبان پر قائم ہوں، میں نے اسے خدا کو دیا ہے، یہ خدا کی خدمت کرے گی، یہ خدا کی خادمہ ہوگی۔ تے پہاری اگوں پتہ کی کہندے نے وڈا بیٹا میرا ڈاکٹر بنن ڈیا ہے، چھوٹی بیٹی میری جڑی ہے وہ بھی میڈیکل دے وچ ہے، تے اینو کیوں بھکھیاں مارنا ہی، اینو بھکھیاں مارنا ہی، اینو آٹا منگن تے لانا ہی۔ اندازہ کریں لوکاں دی نظر دے وچ خادم دی اہمیت کی ہے؟ آٹا منگن والے۔ شٹ، سو سیڈ، افسوس کی بات ہے۔ کلام کیا کہہ رہا ہے؟ کلام کہتا ہے ڈس آنر کرتے ہو، تم مجھے بے عزت کرتے ہو، تم مجھے انسلٹ کرتے ہو۔ تو اس نے اپنے عمل سے انسلٹ کیا، خدا کو ڈس آنر کیا۔ کیا خدا کو اپنے خادموں کی فکر نہیں؟ بلیو کرے، میں ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں، میں خدا کے مذبح پر ہوں، میں سٹیج پر کھڑا ہوا ہوں، کلام میرے سامنے ہے۔ میں جب مختلف خاندانوں میں اپنے چرچز کے اندر مختلف فیملیز کو وزٹ کرتا ہوں تو میں ان خاندانوں کے بھی حالات کو جانتا ہوں جو دے یقی دیتے ہیں، اور میں ان کو بھی جانتا ہوں جو دے یقی نہیں دیتے، اور جو دیتے ہیں ان کے گھروں میں شادمانی اور خوشحالی کا لیول یہ ہوتا ہے، اور جو نہیں دیتے ان کی شادمانی اور خوشی کا لیول یہ ہوتا ہے۔ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن بہت کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کے لیے دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا کے کلام مقدس کے مطابق دونوں چیزوں پر غور کریں۔ اگر ہم اپنے پہلے پھلوں سے، دے یقی سے، اور اپنی اولاد کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرتے ہیں، اور خدا کو ڈس آنر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی خدا کو ڈس آنر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو بے عزت اور انسلٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کوئی بھی خدا کے حصے میں پنجہ مارتا ہے، خدا کو ڈس آنر کرتا ہے، کھا جاتا ہے۔ جو اس کا نہیں ہے، جو خدا کا ہے، اس میں پنجہ مارتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہیکل میں ایلی کاہن کے 2 بیٹے تھے، ہوفنی اور فنہاس۔ وہ قربانی چڑھانے سے پہلے ہی آ جاتے تھے،
पंजा उनके हाथ में होता था और वो गोश्त में कुर्बानी में पंजा मारते थे और जितना उनको चाहिए होता था वो कुर्बानी चढ़ाने से पहले ही निकाल कर ले जाते थे। और खुदा को ये बात सख्त नापसंद आई, क्योंकि खुदा को बेइज्जत किया जा रहा था, डिसऑनर किया जा रहा था। अगर हम पंजा मारते हैं, खुदा का हिस्सा है और हम उसमें पंजा मार लेते हैं, हम निकाल लेते हैं, हम चुरा लेते हैं, हम नहीं खुदा का हिस्सा खुदा के घर में देते, तो हम खुदा को डिसऑनर करते हैं। तो इनका अंजाम क्या हुआ? बहुत बुरा अंजाम हुआ। हुफनी और फिनहास का, जो पंजा मारने वाले हैं, बहुत बुरा हाल हुआ। कलाम में लिखा कि वो दोनों के दोनों जंग में मर गए, बुरी तरह मारे गए। उसी दिन 30,000 इस्राएली मर गए उनके गुनाह के सबब से। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अहद का संदूक भी छिन गया। और जब बाप को इल्म हुआ, एली को पता चला, तो वो हैकल के दरवाजे पर, वो कुर्सी पर, चेयर पर बैठा हुआ था। जब उसने ये खबर सुनी कि मेरे दोनों बेटे मारे गए हैं और खुदा का अहद का संदूक छिन गया है और 30,000 इस्राएली मारे गए हैं, जब उसने ये खबर सुनी तो लिखा वो जमीन पर गर्दन के बल गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। एली भी मारा गया, दोनों बेटे भी मारे गए, इस्राएल में से 30,000 फौजी भी मारे गए और खुदा का अहद का संदूक भी छिन गया। वजह क्या है? खुदा को डिसऑनर करना, खुदा को इंसल्ट करना, खुदा की तौहीन करना, खुदा को बेइज्जत करना, पंजा मारना, चुरा लेना, खा लेना, जो चीज हमारी नहीं उसको खा लेना, ये पंजा मारना है और अंजाम। और फिर दूसरी बात, हमारा हदिया पहला फल हो, बचा खुचा नहीं। जब सब कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत बच गया, एटलीस्ट चलो यही हम दे देते हैं। खुदा को बचे खुचे की जरूरत नहीं है।